سورہ ہود آیت نمبر 6 نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں اور البتہ تحقیق ہم نے بھیجا موسیٰ علیہ السلام کو بآیاتنا معجزات دے کر وسلطان مبین اور واضح نشانی دے کر۔ حضرت شعیب علیہ السلام کے بعد موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام حضرت شعیب علیہ السلام کے داماد تھے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی دو بیٹیاں تھیں، صفورہ صفیرہ۔ تو احادیث میں بھی ہے، تفاسیر میں بھی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نکاح حضرت صفورہ سے۔ موسیٰ علیہ السلام اولو العزم پیغمبر ہیں اور بڑے ہی مشکلات کا سامنا ان کو بھی رہا، زوردار رہا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو معجزات دے کر بھیجا۔ ایک معجزہ تو یہ عطا کیا تھا کہ اپنا عصا مبارک ڈالا، سانپ بن گیا۔ اللہ قادر مطلق ہے کہ مضر کو مفید، مفید کو مضر بنا دے، وہ قادر ہے۔ عصا ایک مفید چیز ہے، بوڑھا آدمی ہے تو چلو سہارا لے لے گا، اور کئی چیزوں سے دفاع بھی ہو سکتا ہے، کتا پیچھے لگا کوئی اور نقصان ہو رہا۔ جب اس کو مفید چیز کو ڈالا گیا تو اللہ نے اس کو مضر بنا دیا، سانپ بنا دیا۔ یہ کہا آگ مضر چیز ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو موسیٰ علیہ السلام کے لیے بھی مفید بنا دیا۔ تفصیل آئے گی واقعہ میں کہ جس وقت فرعون نے یہ قانون پاس کیا تھا کہ جو بچہ پیدا ہو اس کو ذبح کرو، تو موسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے اطلاع ہوئی، وہ چھریاں لے کے پہنچے۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے ان کو تنور میں ڈالا۔ وہ جب چلے گئے تلاشی لے کے کہ نہ ملے، پھر آ کے دیکھا تو انگارے گلاب بن گئے۔ آگ مضر چیز تھی، اللہ نے اس کو مفید بنا دی۔ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، آگ کا خاصا جلانا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو گلزار بنا دیا۔ یہ قادر ہے مطلب۔ حدیث کی کتابوں میں ہے، آپ علیہ السلام تشریف لے گئے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھانا پکا رہی تھی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، عائشہ ایک پیڑا مجھے بھی بنا کے دو، میں بھی لگا۔ بنا کے دیا، تنور میں لگا دیا۔ سیدہ فرماتی ہیں کہ میں نے کئی بار جا کے پھر سے دیکھا، جس طرح پانی کے قطرے گر رہے تھے اسی طرح گر رہے تھے۔ عرض کیا اللہ کے رسول، اس روٹی کو تو آگ پکا نہیں رہی، جلا نہیں رہی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، عائشہ جس کو میرے ہاتھ لگ جائیں اس کو آگ نہیں جلائیں۔ تو مضر چیز کو مفید بنا دے، وہ قادر مطلق، اسی کے اختیار میں ہوتا ہے۔
ایک معجزہ اللہ نے عطا کیا، 2 بار تجربہ کروایا۔ ایک تو جب اللہ نے نبوت عطا کی تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا تھا وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا موسیٰ، تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ یہ تجربہ کرانا تھا کہ بعد میں جب سانپ بنے گا تو یہ ڈر جائیں گے کہ سانپ ہی شاید پکڑ رکھا۔ تو جب دیکھا انہوں نے کہا جی ایسا ہے، قَالَ هِيَ عَصَايَ أَتَوَكَّأُ عَلَيْهَا وَأَهُشُّ بِهَا، اس کے فوائد بتا۔ اللہ نے فرمایا اس کو ڈالو، جب ڈالا تو وہ سانپ بن گیا۔ اب فرمایا اس کو پکڑ لو، پکڑ لیا۔ پھر دوسری بار جب دونوں بھائی فرعون کی مجلس میں گئے تو فرعون سے کہا کہ اللہ نے مجھے نبی بنا کے بھیجا ہے، مانو؟ تو وہ کہنے لگا نہیں۔ آخر یہی بات طے ہوئی کہ یہ جادوگر ہے تو جادوگر اس کے مقابلے میں بلائے جائیں۔ تو جادوگر بلائے گئے، ماہرین جادوگر بلائے گئے۔ تعداد کتنا تھی؟ روایات میں ہے کہ 90 سے 90,000 تک کی روایات۔ ہر جادوگر کے ہاتھ میں ایک ڈنڈی تھی، ایک رسی تھی۔ انہوں نے جب چھوڑ دیے تو سارا میدان سانپوں سے بھر گئے۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا ڈالا، یہ اژدہا بن گیا، اور جس وقت یہ میدان سجا ہوا تھا ہر طرف سے لوگ تھے، تماشائی دیکھنے کے لیے بیٹھے تھے۔ تو فرعون اس وقت 7ویں منزل پہ مکان پہ اوپر سے بیٹھا دیکھ رہا ہے۔ تو یہ جب سانپ کو اپنا عصا کو ڈالا گیا تو سانپ بن گیا۔ ایک تو یہ کیا کہ تمام ڈنڈی رسیاں ساری کھا گیا۔ اب کتنا بڑا ہوگا؟ حدیث میں آتا ہے کہ زہریلا اتنا تھا کہ اس پر بال نہیں تھے، سر پہ گنجی تھا، زہر سے جل گیا۔ بڑا اتنا تھا کہ جس محل پہ فرعون بیٹھا تھا اس نے ایک جبڑا نیچے رکھا، دوسرا جبڑا 7ویں منزل پہ رکھا۔ تفسیر مزاری میں ہے دعویٰ خداوندی انا ربکم الاعلیٰ کہہ رہا تھا، ایک دن میں 100 مرتبہ اسہال لگے، اتنا ڈر گیا۔ دوسرا معجزہ اللہ نے عطا کیا تھا کہ اپنے بغل میں ہاتھ لگاتے، باہر نکالتے تو وہ چمکتا، چاند اور سورج جیسا چمکتا۔ یہ معجزہ اللہ نے عطا کیا۔ اور اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیلی اور قبطی، یہ فرعون کا خاندان ہے، قبط، ماریا قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور کی لونڈی تھی، وہ ان کے خاندان سے کٹھے بیٹھے کھانا کھا رہے ہیں۔ اس کے برتن میں خون ہو گیا، اس کا برتن ٹھیک۔ کٹھے بیٹھے کٹھے رہ رہے ہیں۔ یہی بنی اسرائیلی خدمت کرتے تھے قبطیوں کی، وہی کام سارا کر رہے ہیں، اس کے ساتھ کر رہے ہیں۔ ان کو خارش ہو گئی، وہ مسلسل خارشات کیے جا رہے ہیں، بنی اسرائیلی کو کچھ نہیں۔ اور جی وہ بیٹھے ہیں، بالکل ٹھیک ہے، نہانا دھونا صاف ستھرا رہنا سب کچھ ہے، ان پر جوئیں گرنے لگی، یہ ٹھیک۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو معجزات عطا کیے۔ اللہ کی قدرت ہے، وسلطان مبین، کھلم کھلا نشانی عطا کی۔ اللہ قادر مطلق ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو پیغمبر بنا کے بھیجا۔ اِلیٰ فرعون و ملئہ، فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف رسول بنا کے بھیجا۔ فرعون مصر کے ہر بادشاہ کا لقب تھا، جیسے کسرا ایران کے بادشاہ کا لقب تھا، اور روم کے بادشاہ کا لقب قیصر تھا۔ جیسے ہم جو ملک کی
باغ ڈور سنبھالے، ہم اس کو کہتے ہیں صدر ہے جی ہمارا۔ اسی طرح اس کا ایک لقب تھا فرعون۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا فرعون، اس کا نام تھا ولید بن مصعب بن ریان۔ یہ ریان یوسف علیہ السلام کے زمانے کے فرعون کا نام۔ تو فرعون کی طرف بھیجا، یعنی ولید بن مصعب بن ریان کی طرف بھیجا کہ جاؤ ان سے بات کرو۔ اور اس کی صفات، ایک تو تیز ترار آدمی تھا، دوسرا حق کا دشمن تھا، حق والوں کا ازلی دشمن تھا۔ یہ صفتیں اس کی تھی، جو صفتیں کسی میں پائی جائیں گی ان سے جا ملے گا۔ تو وہ فرعون تھا، بڑا متکبر، بڑا آکڑ تھا، دعویٰ خداوندی کرتا تھا۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، قوم آئی، کہنے لگے جی بڑے تنگ ہو گئے، بارش تو ہونی چاہیے۔ اس نے بلایا اپنے شیطان کو، یعنی اس طرح کا مطالبہ کر رہے ہیں، یار کیا کر؟ میں نے کہا بارش دے دیتے ہیں، یہ تو کوئی مسئلہ نہیں۔ انہوں نے بہت سارے جنات کو اکٹھا کیا، انہوں نے ایک جگہ پیشاب کر دیا، بدبو پھوٹی، بیماریاں لگی، پریشان کہ یہ کیسی بارش ہے۔ اس نے پھر اپنے شیطان سے پوچھا، تو اس نے کہا جیسا تو رب ویسی بارش، ایسے ہی ہونی تھی۔ اور تو فرعون بڑا متکبر، حامان اس کا وزیر تھا، قارون بھی اسی کے زمانے میں تھا، بہت بڑا مالدار آدمی تھا۔ اللہ فرماتے ہیں الی فرعون وملئہ فاتبعوا امر فرعون، انہوں نے فرعون کے امر کی اتباع کی، رب کی نہ مانی، نبی کی نہ مانی، فرعون کی مانی، فرعون کے کہنے پہ چلے۔ وما امر فرعون برشید، اللہ فرماتے ہیں فرعون کا امر درست نہیں تھا، بجا نہیں تھا، بجا کو چھوڑ کر بے جا کے پیچھے چلے۔ اللہ تعالیٰ مسلمان کی ہدایت کا سامان بنائے۔